बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। किर्गिस्तान से जो अफसोसनाक खबरें आ रही हैं उसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक्चुअली पहले आप ये देख लें कि किर्गिस्तान, ये इसका मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसके अगर आप चारों तरफ देखें तो कहीं पर भी समंदर नहीं है, बल्कि चारों तरफ चार मुल्क हैं। एक तरफ चीन है, एक तरफ जो है वो ताजिकिस्तान है, एक तरफ उज़्बेकिस्तान है और एक तरफ कज़ाकिस्तान है। ये चार मुल्कों के बीच में घिरा हुआ एक मुल्क है, लैंड लॉक्ड मुल्क है। और इसको बहुत ज़्यादा इनकम जो मिलती है वो उन तलबा से मिलती है जो तलबा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अब गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक बड़े खौफनाक वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। मकामी अफराद बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं, पहले चंद सौ, फिर उनकी तादाद बढ़ते बढ़ते 1000 से ऊपर चली जाती है, और फिर वो गैर मुल्की तलबा जो वहाँ पे मौजूद हैं उन पर हमला कर देते हैं। कुछ हलाकतों की इतला आती है, तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, तोड़ फोड़ के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती है, और फिर पाकिस्तानी तलबा से पाकिस्तानी सहाफ़ी रब्ता करते हैं। और पाकिस्तानी तलबा बार बार रब्ता करके बता रहे हैं उनकी जान ख़तरे में है। कई जो हैं वो ज़ख्मी हैं, कई जो हैं वो अभी भी हमले का सामना कर रहे हैं, कई जो हैं वो अपने हॉस्टल्स में या जो फ्लैट्स जिनके अंदर वो रहते हैं वो उनके अंदर महसूर हैं। तो सूरत-ए-हाल बड़ी परेशान कुन थी। सारी रात पाकिस्तान का मीडिया, ख़ुसूसन सोशल मीडिया, वो रिपोर्ट करता रहा। चंद लोगों ने बहुत आगे बढ़ के बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वो सारी रात रिपोर्ट करते रहे, लेकिन हुकूमत नहीं जागी। हुकूमत ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये वाक़या होने से पहले भी रोका जा सकता था अगर किर्गिस्तान की हुकूमत चाहती, या उनको ये कहा जाता, या उनको इस वाक़े की संगीनी के बारे में पहले से बताया जाता कि ऐसा हो सकता है। एक्चुअली ये क्या हुआ, लड़ाई क्यों शुरू हुई, वजह क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान का कोई ज़मीनी रास्ता किर्गिस्तान तक नहीं जाता जब तक कि पाकिस्तान किसी और मुल्क में से ना गुजरे। या तो चाइना से गुजर कर जाना पड़ता है, बहुत लंबा रास्ता है, या फिर अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से आगे ताजिकिस्तान, और फिर किर्गिस्तान। और जहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे हैं वो किर्गिस्तान का वो वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान से ज़्यादा दूर है, फासले में ज़्यादा दूर है। तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि बाय एयर इन बच्चों को वापस बुलाया जाए या पढ़ने के लिए भेजा जाए। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये सुन लें कि ये वाक़या शुरू कैसे होता है। इसका आगाज़ होता है 13 तारीख को, जो अब तक मामला रिपोर्ट हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें इससे बहुत पहले हो चुकी थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बात की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अभी सोशल मीडिया पर लोग बात करने से कतरा रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मामला शुरू हुआ 13 तारीख को, 13 मई को। वहाँ पे एक झगड़ा होता है कुछ मिस्री तलबा के दरमियान और जो मकामी तलबा हैं उनके दरमियान। गैर मुल्की तलबा सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है वहाँ पे, यानी इस वक्त चंद रिपोर्टें हैं मेरे पास। जो डॉन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, ये 2024 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक लगभग कोई 12,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो किर्गिस्तान में पढ़ते हैं। ये जनवरी 2024 की रिपोर्ट है। अच्छा, इसके बाद जो मेरे पास एक और रिपोर्ट है, ये इंडिया टुडे की है। इंडिया टुडे का ये मानना है कि जो इंडियंस हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है वहाँ पढ़ने वालों में, यानी वो ये कह रहे हैं कि लगभग 15,000 के करीब इंडियंस वो पढ़ते हैं किर्गिस्तान में। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन करते बच्चे जाते हैं, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें अपने मुल्कों में मेरिट की वजह से दाखिला नहीं मिलता, और फिर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरिट के अंदर वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, दूसरा वो पैसे लेकर पढ़ाते हैं और उनकी तालीम सस्ती है। पाकिस्तान में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो इतनी ज़्यादा फ़ीस लेते हैं कि पाकिस्तानी तलबा या उनके वालिदैन वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा किर्गिस्तान में ये तालीम सस्ती है, तो इसलिए दुनिया भर के तलबा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिन्होंने दाखिला लेना होता है, जिनका सरकारी दाखिला नहीं होता, वो फिर किर्गिस्तान चले जाते हैं। कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, तो ये लाइक तलबा होते हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके ये MBBS की डिग्री हासिल करते हैं। तो इस तरह बहुत बड़ी तादाद में तलबा वहाँ मौजूद रहते हैं। लगभग 15,000 इंडियन मीडिया का क्लेम है कि उनके तलबा हैं, 12,000 पाकिस्तानी तलबा हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी तलबा बहुत बड़ी तादाद में किर्गिस्तान में पढ़ते हैं। टोटल तादाद जो है वो मुख्तलिफ लिखी हुई है मुख्तलिफ जगहों पर। 65,000 से लेकर ये तादाद 70,000 से ज़ायद तक लिखी हुई है। इतनी बड़ी तादाद में तलबा किर्गिस्तान में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ रहते हैं। अच्छा, इनमें जो तलबा की बहुत बड़ी तादाद है वो हॉस्टल्स के अंदर रहती है, और बहुत सारे तलबा जो हैं वो प्राइवेट फ्लैट्स ले लेते हैं, यानी 4-5 तलबा मिल जाते हैं,
ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیتے ہیں اور سارے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, وہیں کچن بنا لیتے ہیں, اپنا کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں, وہیں کمبائنڈ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے, بہت سارے لوگوں کا کاروبار وہاں انہی طلباء کے ساتھ وابستہ ہے. جتنے فلیٹ کرائے پہ چڑھتے ہیں, جتنی وہاں پہ ہاسٹلس کے اندر کرائے ملتے ہیں, کھانے پینے کے معاملات ہیں, یا ان کی اکانومی میں ان فیسوں کا بہت بڑا رول ہے, جو ٹیکسز ہے وہاں پہ جو تعلیمی ادارے پے کرتے ہیں, ان میں ان طلباء کی فیسز کا بہت بڑا کردار ہے. تو یہ طلباء ان کو فائدہ دیتے ہیں. کرغزستان کو بھی اس میں فائدہ ہے, ان طلباء کو بھی اس میں فائدہ ہے. اور کرغزستان کی یہ پالیسی ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ طلباء کو اپنے ملک میں لے کر جانا ہے تاکہ وہ وہاں پہ پڑھیں. اب ہوا یہ کہ 13 تاریخ کو مصری طلباء کے ساتھ مقامی طلباء کی لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی کی وجہ چند مصری طالبات بتائی جاتی ہیں کہ مصری طالبات جو تھیں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی مقامی طلباء نے, اور جہاں پہ طالب علم ہوتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو مصر کے طلباء تھے, جو نوجوان وہاں موجود تھے, انہوں نے وہاں پہ مزاحمت کی اور لڑائی ہو گئی. اچھا, کیونکہ اب یہ لڑائی جو ہے وہ ہاسٹل ایریا میں ہو رہی ہے, اسٹڈی ایریا میں ہو رہی ہے, تو وہاں پہ غیر ملکی طلباء بہت بڑی تعداد میں ہے, تو جو مقامی طلباء تھے ان کو مار پڑی. یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, تو ان کی بھی چھوٹی موٹی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, کوئی معاملہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ریزالو کر دیتے ہیں اپنی سطح کے اوپر, اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ اچھے شہریوں کی طرح رہتے ہیں. لیکن مقامی طلباء میں اور ان کے بیچ میں ایک ٹسل چل رہی ہے, اور یہ ایک احساس کمتری نما کی چیز ہے کہ یہ باہر سے پڑھنے کے لیے آئے. نارملی ایسا ہوتا ہے نا کہ باہر سے لوگ آئیں تو آپ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. مقامی لوگ وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا علاقہ ہے, ہم یہاں پہ رہتے ہیں, یہ باہر سے آگے مقامی بنے. اس طرح کے الفاظ جو ہیں نا وہ نارملی ہمیں سننے کو ملتے ہیں. میں صرف آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ان کا بھی اسٹیٹ آف مائنڈ سمجھے کہ ایکچولی وہ لوگ اتنے بفرے ہوئے کیوں ہیں. ان کو لگا اتنی بڑی تعداد میں باہر سے طلباء آ گئے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ طلباء آپ کو دے کیا رہے ہیں, آپ کی اکانومی میں حصہ ڈال رہے ہیں, آپ کے ملک کا نام بھی ہو رہا ہے. یہ جب پڑھ کے پوری دنیا میں جاتے ہیں بتاتے ہیں جی ہم نے کرغزستان سے کیا MBBS, تو بہت ساری چیزیں آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے نا. لیکن مقامی لوگ پھر وہ چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں, پیٹی ایشوز کو دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جھگڑا کر لیا, ہمارے ساتھ لڑائی ہو گئی, یا ہمارے لڑکوں کو مارا. اب یہ معاملہ بگڑتا گیا. اس کے اوپر جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. اچھا, پولیس نے معاملے کی حساسیت کا اندازہ نہیں کیا, اس پہ احتجاج ہوتا رہا. پہلے چند سو لوگ اکٹھے ہوئے, پھر اور لوگ اکٹھے ہوئے. 17 تاریخ کی رات کو یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا, اور پہلے 300 لوگ آئے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا, سڑکیں بند کر دی. یہ مقامی لوگ تھے. اچھا, واقعہ کہاں سے شروع ہوا؟ خواتین کو ہراساں کرنے سے شروع ہوا, پھر مقامی طلباء میں اور مصری طلباء میں لڑائی ہو گئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی غیر ملکی طلباء جو ہے نا وہ اب آپے سے باہر جا رہے ہیں. اور ایک وہاں پہ اس قسم کا نیریٹو بنا دیا گیا, ایک اس طرح کا پروپیگنڈا کر دیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ جی غیر ملکی طلباء اب ہمارے لوگوں کو مارنا شروع ہو گئے اور ہم پر حاوی ہو رہے ہیں, ان کو سبق سکھانا پڑے گا. تو اس طرح کی سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل کر کے نوجوان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے, جو مقامی افراد ہیں وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے, بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے. پھر جب پولیس نے سختی کے ساتھ کنٹرول نہیں کیا اور 3 لوگوں کو صرف گرفتار کیا, تو بعد میں مزید لوگ اکٹھے ہو گئے. پولیس کو لگا شاید معاملہ حل ہو رہا ہے, لیکن رات گئے یہ پتہ چلا کہ 1000 سے زائد لوگ اکٹھے ہو کر ہاسٹلز کے اوپر دھاوا بول چکے ہیں. جو طالب علموں نے باہر سڑکوں پہ ملتا وہ اس کو مارتے, جو خاتون طالب علم ملتی ان کو ہراساں کرتے. صورتحال یہ ہے کہ طالب علم اپنے کمروں تک محدود ہو گئے اور کمروں کے دروازے توڑ کر اندر گھس کر ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا. رات کو متضاد اطلاعات آنا شروع ہوئی کہ خدا نخواستہ طلباء جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, پاکستانی طلباء شہید ہو گئے ہیں, یا انڈین طلباء شہید ہو گئے ہیں, یا کسی اور ملک کے طلباء جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے, شہید کر دیا گیا ہے. ایکچولی زیادہ تر جو وہاں پڑھنے کے لیے طالب علم جاتے ہیں ان میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, اور جو کرغزستان ہے وہ بھی مسلمان ملک ہے, اور وہاں پہ جو بنگالی طلباء ہیں ان کو مار پڑنے کے مناظر بہت ہی دل خراش اور بڑے تکلیف دینے والے ہیں. تو یہ لڑائی شروع ہوتی ہے مصری طلباء سے اور پھیل جاتی ہے غیر ملکی طلباء کا نام لے کر, اور پھر مقامی لوگ سبق سکھانے کے لیے نکلتے ہیں اور ٹارچر شروع کر دیتے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے ساری رات کچھ نہیں کیا, یعنی ان کے ساتھ کوئی ایک نعرہ بھی لگا دے نا, یہ سعودی عرب میں جائیں تو یہ کوہرام مچا دیتے ہیں, یہ برطانیہ میں جائیں اور کوئی ان کے پیچھے آ کر ایک نعرہ لگا دے نا تو یہ کوہرام مچا دیتے ہیں. اور وہاں جو طالب علم ہیں جو پاکستانی ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے, ان کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے, وہ بیچارے واویلا کر رہے ہیں, رو رو کے ویڈیوز اور میسیجز اور آڈیوز بھیج رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے واسطے یہاں سے نکالو,
ہم ایٹمی ملک کے باسی ہیں, یہاں پہ لوگ ہمیں پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں, کوئی آپ سے ڈرتا ہی نہیں ہے, کوئی آپ کو اہمیت ہی نہیں دے رہا. آپ ان کو بولیں ہمیں بچائیں, ان کی فوج بھیجیں, اپنی فوج بھیجیں, ہمیں یہاں سے نکالیں. طلبہ کا یہ مطالبہ ہے. اچھا, طالب علموں نے ایک اور بات کا کلیم کیا ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ پاکستانی ہے, انڈین ہے یا بنگلہ دیشی ہیں, وہ صرف غیر ملکی طالب علم کو دیکھتے ہیں اور مارتے ہیں. وہاں کی جو زبان ہے وہ کرگس ہے, وہ زبان جو ہے وہ ہمارے جو غیر ملکی طلبہ ہیں وہ وہاں پہ نہیں بول سکتے. تو وہ جس کو بھی غیر ملکی کو دیکھتے ہیں اس کو وہ مارتے ہیں, اور انہیں غصہ یا ان کا جو ریئیکشن ہے وہ سارا غیر ملکیوں کے اوپر ہے. اور ریئیکشن کس بات کا, یعنی طلبہ کے اندر لڑائی ہو ہی جاتی ہے, اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کر اس کے اوپر پورا ایک پروپیگنڈا کر کے اور تمام غیر ملکی طلبہ کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ کرغزستان کی گورنمنٹ کو بھگتنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.